اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے یعنی پیدا کیا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نکمی چیز یعنی خراب چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے قابل ہے۔ یہ آیت نمبر 260 پر 7 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس سے پہلے 260 پر 6 آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ آدمی اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں پر، یتیم محتاج بیواؤں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر جب بھی خرچ کرے تو چند باتوں کا لحاظ کرے، چند باتوں کو یاد رکھے۔ ایک تو خیرات کرتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے اس کے اندر احسان جتانا نہ پایا جائے۔ احسان جتانا کا مطلب ہماری زبان میں بولتے ہیں بول کو بتانا، کر دیتے خرچ کر دیتے، بول کر بتاتے، بول کر بھی نہیں بتانا، تکلیف بھی نہیں پہنچانا، اور اسی طرح دکھاوے کے ساتھ بھی خرچ نہیں کرنا، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے۔ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ 4 آدمیوں کو معلوم ہو، 10 آدمیوں کو معلوم ہو کہ یہ آدمی بھی خرچ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ خرچ کرتے ہوئے اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو الگ چیز ہے، خرچ کرتے ہوئے اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو الگ چیز ہے۔ خرچ ہی کر رہا ہے اس نیت سے کہ لوگوں کو معلوم ہو، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ 2-3 مثالوں کے ذریعے سے سمجھا ہے کہ جیسے اگر کسی کا باغ ہو، اس باغ کے اندر الگ الگ قسم کے میوے، الگ الگ قسم کے پھل ہیں، پھول ہیں، اور لہلہاتا ہوا باغ ہے، اچھا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب بڑھاپے کے وقت آدمی بوڑھا ہو گیا، اب وہی ایک سرمایہ ہے، وہی ایک سہارا ہے اس کے واسطے۔ اب اس درمیان اس باغ کو، اس کھیت کو ایسی آگ لگی کہ جس کی وجہ سے پورا پھل، پورا پھول، پورے میوے سب پورے ضائع ہو گئے، پورے برباد ہو گئے۔ اب اتنا لاچار ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا، ایک تو بڑھاپا ہے اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اگر اولاد سہارا مند ہے، سہارا دے سکتے ہیں تو آدمی کو کچھ ہمت ہوتی ہے، چلو بھائی میں نے تو کیا ہوا، میرے ہاتھ سے کرنے نے تو کیا ہوا، بچے تو دیکھ لیتے نا۔ جیسے الحمدللہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، میں ریٹائر ہوں، بیٹ کو کھاتا ہوں، بس لوگ بولتے کیا بیٹ کو کھاتا ہوں، کیا بھائی بچے کماتے ہیں الحمدللہ، ایک بچہ ایک جگہ سیٹل ہو گیا، وہ بچہ سعودی میں ہے، وہ بچہ امریکہ میں، الحمدللہ اچھا خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بچے ہیں لیکن نابالغ بچے ہیں، کمزور بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ اب انہیں اپنی ذمہ داری بھی اور ان بچوں کی ذمہ داری بھی اٹھانا اب اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ مثال دے کر سمجھائے، کل قیامت کے دن آدمی صدقہ، خیرات یہ سب لے کر آئے گا،
सब मेवे की शक्ल में, फल की शक्ल में, फूल की शक्ल में, लेकिन कहीं एहसान जताया होगा, कहीं तकलीफ पहुंचाया होगा, कहीं दिखावा किया होगा। तो अब जैसे पूरा बाग जलकर आदमी तन्हे तन्हा खड़ा हो गया, कल क़यामत के दिन ऐसा होगा कि सब कुछ रहने के बावजूद कुछ भी नहीं है उसके पास, सब कुछ रहने के बावजूद कुछ भी नहीं है। ये बात बताई गई थी। अब इस आयत के अंदर अल्लाह और एक बात कह रहे हैं कि आदमी जब भी खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, तो यहाँ मुफस्सिरीन मतलब तर्जुमा बयान करने वाले, आयत की वजाहत करने वाले बताते हैं, यहाँ अल्लाह ने इस आयत के अंदर दो बातें बताई हैं। जो कुछ हम तुम्हारी कमाई है उसमें से उम्दा, तय्यब कहते हैं उम्दा, अभी जरा हमें खोल बोले तो पसंदीदा, अच्छा माल, घटिया माल नहीं, अच्छा अल्लाह के रास्ते में देते हुए आदमी उम्दा से उम्दा देने की कोशिश करे। जैसे एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दो बाग हैं, मैं दोनों बाग को अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, एक बाग दो और एक बाग अपने पास रख लो, और जो उम्दा बाग है उन्होंने उसको वक्फ कर दिया अल्लाह के वास्ते। आज आम तौर पर ऐसा होता है, आदमी गरीबों को तकसीम करते वक्त, ज़रूरतमंदों पर तकसीम करते वक्त, चाहे वो अनाज की शक्ल में हो, चाहे वो कपड़ों की शक्ल में हो, घटिया किस्म का। हालांकि अल्लाह इस आयत के अंदर वही बताते हैं, अगर वही चीज़ तुम्हें अगर दी जाए तो तुम लेने के वास्ते तैयार नहीं। वही चीज़, जो चीज़ तुम घटिया चीज़, निकम्मी चीज़, खराब चीज़ अगर तुम्हें दिया जाए तो तुम लेने के लिए तैयार ना हो, लेकिन सामने वाले की सूरत को देखने को क्या कि दी ही था, छोड़ो रख लेंगे कर बोलकर देख को भी देखे नहीं जैसा, चशम पोशी का मतलब है छोड़ो क्या क्या आया है रख लेंगे ऐसा बोलकर, हो सकता है वैसा ले सकते, लेकिन दिल से तुम नहीं ले सकते। तो इसलिए जब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए तो इसका खास तौर पर लिहाज किया जाए कि अच्छे से अच्छा उम्दा माल, यानी जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद करते वही चीज़ अपने भाई के लिए भी पसंद करें। जैसे हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कोई चीज़ लाई गई, शायद वो कुछ ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं चाहिए। तो अब किसी ने कहा चलो फला पड़ोस को दे दें, फला ज़रूरतमंद को दे दें, तो उन्होंने सख्ती से मना किया। जो चीज़ ख़राब हो गई है, जो चीज़ हम अपने लिए पसंद नहीं करते, हम अपने दूसरों के लिए भी वो चीज़ को पसंद नहीं करें। ये है असल चीज़। हमारे यहाँ क्या होता है, ख़राब होए तो गरीब याद आ जाता है, पुराना होए फिर बोले तो ज़रूरतमंद याद आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उम्दा, एक जगह तो अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा, पारे 4 की इब्तिदाई आयत है, शुरू की आयत है। अल्लाह कहते हैं लन तनालुल बिर्रा, तुम कामिल नेकी को नहीं पा सकते हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसमें से खर्च करो, जो चीज़ तुम्हें पसंद है उसमें से। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक खादिम को रखे थे, अल्लाह ने बहुत नवाजा था उनको, उम्दा ऊँट, बढ़िया ऊँट उनके पास थे। खादिम को बुलाकर एक ताकीद की थी, अच्छा खादिम को तो नहीं, एक आदमी उनकी खिदमत के वास्ते आया, हज़रत मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो हज़रत बोले मैं क्या बोल दूँ कि बराबर वैसा सुनना, मैं उम्दा खर्च करो तो बोले तो उम्दा खर्च करना। अब उन्हें ये कोई ज़रूरतमंद आए, किसी ने आकर कहा कि फला बस्ती के अंदर लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको गोश्त की ज़रूरत है। हज़रत बोले फला रेवड़ में उम्दा ऊँट है, बोले ले जाओ दे। अब उन्हें देखा रेवड़ में नजर, रेवड़ में तो जानवरों का अल्लाह रहता हो, मतलब जानवरों की जमात रहती। अब वहाँ जाकर देखा उम्दा ऊँट भी है, दरमियाना मुतवस्सित ऊँट भी है और ज़रा कम ऊँट भी है। क्या करते हैं, हमें है अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने के वास्ते देख भाई 12,000 में वो जानवर का हमें ठा लगाना है, वैसा जानवर का हमें तलाश करते हैं। उम्दा से उम्दा अच्छे बढ़िया माल अल्लाह के रास्ते में, वो
ایسا رہتا وہ اسکین مشین میں اسکین کرے جیسا رہتا وہ جانور، پورے ہڈیاں بھی پھسلیاں پورے دکھتے، کھینچ کو لے کر آنا پڑتا۔ اب ویسا انہیں دیکھا عمدہ ہمیں ضرورت پڑے گا، شاید بعد میں کام آئے گا، اس کے صرف درمیانہ جو کوالٹی کا ہے وہ لے لگ چل جائے گا بھول کا۔ اب وہ لے لگ آتی حضرت بولے اگر تو بھول کو لے لگایا ہے تو ٹھیک، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، نہیں اگر تو ضرورت ہے ہم نے آئندہ چل کو ضرورت پیش آ گئی یہ نیت سے اگر تو لے کر آیا ہے تو میں تیری گرفت کروں گا، میں تو تجھے پہلے بول کو رکھا، میں جب بھی بولوں گا عمدہ مال خرچ کر۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ دیے ہی تو اللہ سہولت دیے ہی، اگر کسی کے پاس حیج نہیں وہ ایک چیز ہے، اس کو یہ حکم نہیں ہے، جس کے پاس سہولت ہے جس کے پاس سب کچھ ہے انہیں خرچ کر سکتا، لیکن خرچ کرنے سے کتراتا ہے، جی چراتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، ان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے ہمیں تم نہ دیے ہی ماں کا سب تم جو تمہیں کماتے ہی اس میں سے۔ تو اس آیت کو رکھ کر مفسرین کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سوچ کمائی کرنا وہ کماتے ہی ہمیں خالی سننا چاندی میں کچھ نہیں، ہمیں تجارت میں انویسٹ کر کو رکھے ہی، چاہے کون سی بھی تجارت ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ تو یہ تو عمدہ کے معنی اس آیت کا مطلب ہے۔ دوسرا کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں عمدہ رہنا کافی نہیں، حلال رہنا ضروری ہے۔ وہ حلال کر کو سٹیمپ مار ڈالے تو وہ نہیں چلے گا، تو میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہ حلال کر کو ایک سرٹیفکیٹ کے جیسا یا تو حلال کے جیسا لوگوں کے جیسا بنا دیتے، کون سی چیز میں حلال کی ضرورت ہے اس میں سب لکھا رہتا حلال 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 کر بولو، ہرے کلر میں لگا کر رہتے، ایسا نہیں۔ حلال مال، اللہ کو حلال مال پسند ہے، حلال نہیں ہے اور عمدہ سے عمدہ خرچ کر رہا ہے، عمدہ سے عمدہ خرچ کر رہا ہے، نہیں، انٹرسٹ کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، یہ سو اس کا حکم کیا ہے، مطلب کیا کس کا ہے کہ اسے واپس لوٹانا، اس کا ہے کہ اسے واپس لوٹانا، یہ ہم نہ معلوم نہیں نہ حضرت کس کا پیسہ ہے کہ کیا ہے کہ نہیں، مطلب اس کے واسطے حکم کیا دیا جاتا، یہ پیسہ غریبوں میں ثواب کی نیت کے بغیر خرچ کرنا۔ رشوت کا پیسہ آیا، اب ہمیں بہانہ سے کیا کرتے ہیں، ہمیں ووٹ کا پیسہ لے لگا ہمیں دوسروں کو دے دیتے، نہیں، میں پہلے بھی بتایا کہ اگر حرام مال سے صدقہ کر کو ثواب کی نیت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بولے تو حلال نہیں ہے، وہ حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حلال اور حرام یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس چیز کو حلال کر کے بتا دیے اسے ہمیں مان کو چھوڑنا، اللہ جس کو حرام کر کے بول ڈالے اسے مان کر چھوڑنا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا بتایا، اے ایمان والو تم خرچ کرو تمہاری کمائی میں سے حلال مال، حلال بھی رہنا، پاکیزہ مطلب عمدہ بھی رہنا، اچھے سے اچھا مال دینے کے خرچ۔ اچھا، ایک تو یہ حکم۔ دوسرا حکم اس آیت کے اندر دیکھو، ہمارا یہ ملک ہندوستان، ہمیں یہ اسلامی ملک تو نہیں ہے، یہ اسلامی ملک نہیں، یہ ہمارے بڑوں سے ہمیں سنتے، دیکھو ایک ہوتا ہے دارالایمان، مطلب جہاں دارالاسلام، دارالایمان مطلب دارالاسلام، پورے اسلامی قوانین، پورے اسلامی چیزیں رولز فالو کیے جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دارالکفر، کفرستان۔ اب یہ ہندوستان کفرستان نہیں ہے، یہ ہندوستان جو ہے یہاں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا پورا اختیار ہے، اس لیے ہمارے بڑے اسے دارالامن بولتے ہیں۔ امن کا گھر مطلب ہر آدمی کو اپنا ہے، لیکن یہ امن کو غارت کرنے کے چکر میں چاپ پڑے کیسے لوگ، یہ امن کیسا تو بھی ختم ہو جانا کر بول کر کھلم کھلا بھاشن دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کھلم کھلا کیا کرتے ہیں، اس ہندوستان کو کفرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب دارالاسلام جو کہتا ہے، وہاں جو حکومت کی طرف سے وہاں کی جو حکومت رہتی
زمین الاٹ کر کو دے دیتے، کسانوں کو، ان کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو بول کر دے دیتے۔ اب وہ زمین میں سے غلہ نکلتا، اناج کی شکل میں کی، نہیں تو پھل کی شکل میں کی، پھل کی شکل میں کی، یہ سب نکلتے نا، جو بھی نکلتا غلہ جو بھی نکلتا، چاول کی شکل میں رہندے، گیہوں کی شکل میں رہندے، فروٹس کی شکل میں رہندے، ترکاری کی شکل میں رہندے، اس میں کا 10واں حصہ، مثال کے طور پر سمجھانے کی واسطے میں بول رہا ہوں، ایک کھیت سے 10 کلو چاول نکلا تو 1 کلو چاول حکومت کو دے دینا۔ اگر یہ مسئلہ دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، ہندوستان کے اندر مسئلہ نہیں ہے، یہ کون سی جگہ کا دارالاسلام رہنا، اور بھی وہ زمین سے جو پیداوار نکل رکھے، وہ جو پانی ہمیں کھیت کو پہنچا رکھی، وہ پانی کرائے کو لے کو کی، نہیں تو پیسہ دے کو لے کو کی، ویسا ہے تو ویسی صورت میں نہیں، بارش کے پانی سے، نہیں تو ندی کے پانی سے، نہیں تو تالاب کے پانی سے وہ کھیت کو سیراب کر کو ویسا نکلیا کر بولے تو ویسی صورت میں جا کو 10واں حصہ دینا، 10 کلو میں سے 1 کلو نہیں، ہمیں پیسہ خرچہ کر کو، پیسہ پانی کو پیسہ دے کو لے کو اگر ہمیں تدبیر کرتے رہو تو ویسی صورت میں 20واں حصہ، مطلب 10 کلو نکلیا کر کو بولے تو آدھا کلو دینا۔ یہ آ کر مسئلہ ہندوستان کا نہیں ہے، یہ ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، جہاں دارالاسلام ہے مکمل، تو ویسی صورت میں اب یہ سب چیزیں کہاں جاتے تھے؟ غلہ، گیہوں، چاول، ترکاری، یہ سب پورا بیت المال کو جاتا تھا، بیت المال سے ضرورت مندوں میں تقسیم ہوتا تھا، ایسا بیت المال میں ضرورت مندوں پر تقسیم ہوتا تھا۔ آج بھی ہے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر خالی نام کے دارالاسلام ہی سو، ورنہ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ لوگ پابندی کی، سوائے ہو سکتا مجھے معلوم ہو کر، پکی بات تو نہیں بولتا ہوں، ایک ملک افغانستان کو چھوڑ کر دوسرے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مکمل پابندی کے ساتھ اسلامی احکام، اسلامی رولز کو فالو کیے جاتے ہوں، وہ ایک ملک کو چھوڑ کر کون سا ملک بھی نہیں، خود سعودیہ کے اندر بھی نہیں ہے۔ سعودیہ کے اندر بھی بعض چیزوں میں چوری کر لیا، ہاتھ کاٹ ڈالے، زنا کیا، فلاں کر دیا، اب وہ سب چیزیں ختم کرنے کے چکر میں وہ لوگ ہیں، ایک کر بول کر۔ تو اللہ دوسری اس آیت کے اندر دوسرا جو حکم بتائے، دوسری جو بات بتائے، جو کچھ ہم نے زمین سے نکالا ہے پیداوار، اسے بولتے ہیں عشر۔ عشر کے معنی عربی زبان میں 10واں، عشرۃ کے معنی آتے ہیں 10، عشر کے معنی آتے ہیں 10واں حصہ۔ یہ کون سے اس میں ہے؟ یہ دارالاسلام کے اندر یہ ہے۔ اچھا، اور ایک ہے، دیکھو اور ایک چیز کی وضاحت کر دیتا ہوں، ذرا لمبی تفصیل ہے، وہ مسئلے مسائل کی کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ہم نہ خالی ذہن میں رکھنے کے واسطے خالی اتنی بات یاد رکھ لیجئے کہ جیسے زکوٰۃ کے اندر ہمیں پڑے گی سونے میں، چاندی میں، اور اسی طرح تجارت کے مال میں سال گزرنا کر بول کر شرط ہے، سال گزرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ اس میں ویسا نہیں، جب بھی پیداوار ہوگا اس میں سے آپ نکالنا رسوئی سے۔ اب وہ 1 سال ہمیں دیکھیں گے، آئندہ سال کتنا نکلتا، ویسا سب نہیں ہے سب۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یہ ذہن میں رکھیں، اسے بولتے ہیں عشر۔ ایک ہوتا ہے خراج۔ خراج کا کو بولتے سو اسلامی ملک کے اندر غیر مسلموں کو رہنے کے واسطے ان کو رعایت دے کر وہاں رکا کر رکھتے ہیں۔ آپ ہمارے ملک میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اسے بولتے سو خراج۔ عشر مسلمانوں سے لیا جانے والا ٹیکس، اور خراج غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس، ان سے بھی لیتے لے کر بیت المال میں جمع کرتے۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، جیسے آپ حکومت کیا کرتے ہیں، اس میں بھی جی ایس ٹی، اس میں بھی جی ایس ٹی، اس میں بھی جی ایس ٹی، پورا جی ایس ٹی کر کو گلی پلا کھڑا تھا سب کو بھی،
ایسا نہیں ہے. اسلامی حکومت کے اندر ہر ایک کی رعایت کی گئی ہے. یہ چیزیں اگر ہمیں اسلامی ملک کے اعتبار سے اگر ہمیں حکومت چلائیں گے اس میں سب کا فائدہ ہوگا. مالدار کا بھی فائدہ ہوگا, غریب کا بھی فائدہ ہوگا. مالدار بھی خوشحال رہے گا, غریب بھی خوشحال رہے گا. آج ایک ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ صرف چند مٹھی بھر لوگ سرمایہ دار بزنس مین کا خالی کنٹرول رہنا سو ان میں جو چاہتے جو بولتے ویسا چلنا. غریب غریب سے غریب ہوتا چلے جائے, انہیں سود میں قرض میں پھنس کو کتنے کسان کیا ہو گئے, خودکشی کر لیے, کتنے لوگ کیا کیا کیے ہو گئے. اب یہ مالدار ٹاپ 10 میں تھے سو ٹاپ 5 میں آ گئے, ٹاپ 2 میں آ گئے, ٹاپ 1 میں آ گئے. انہیں اوپر جانے والا جالا کچھ ہے اور نیچے جانے والے نیچے جالا کچھ ہے. آج بھی ہندوستان کے اندر کئی لاکھ کئی ہزار کیا لاکھ بھی بول سکتے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا گزران ماہانہ بہت مشکل سے ہوتا ہے. بہت مشکل سے انہوں زندگی گزار لگے. آتا جو بھی ہے کھا لیتے پی لیتے, لیکن اسلام ویسا نہیں کرتا. سب کو بھی خوشحال کے ساتھ. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت لگاتے تھے. کیا ہے گھر میں جا کر دیکھیں گے, کیا کون پریشان ہے, کیا ہے کیا بول کر. اب وہاں جا کر دیکھے, جنگل میں دیکھے تھے بچے کو رکھ لگو, چند بچوں کو رکھ لگو, ماں پریشان ہے. اب پورا لمبا چوڑا قصہ. تو اس لیے خاص طور پر اللہ نے بتائے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, زمین سے جو کچھ نکلتا اس میں سے بھی دو, اس میں سے بھی خرچ کرو. اور یاد رکھو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ فرشتہ صبح میں اعلان کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور زیادہ دے, خرچ کرنے والے کو تو اور زیادہ دے, اور روک کر رکھنے والے کی مال کو ضائع کر دے, برباد کر دے. ضائع کا مطلب چوری ہو جانا یہ ہو جانا نہیں, بلکہ اس مال کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. آئے جیسا دکھیں گا, ہاں کو کیا کام گیا 500 روپے بھی اڑایا, 500 روپے کیا 50 روپے کے جیسا آرام سے اٹھ جاتا ہوں. وہ گیا یہ گیا اس سے گیا تک نہ, پہلے سے 500 روپے رکھے کرو کہ ماشاء اللہ 10 دن بھی چلے گا معلوم ہو چکا نہیں. اب 10 منٹ رکھتا نہیں جیب میں, 10 دن تو دور کی بات 10 منٹ جیب میں رکھتا نہیں, اٹھا کو دیے جیسا کرتا وہ ماترا لینے لیے وہاں یہ کرے وہ کرتا پورا چل جاتا. اللہ حفاظت فرمائے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت بدل گئی, نیت بدل گئی. ہمیں سمجھ لیے حضرت اسماء بنت یزید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اے اسماء اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو, گن گن کر رکھو نا, گن گن کو رکھیں گے وقت پر کام آئے گا. اگر بول کر آدمی سوچتا نہیں, اس لیے اچھا سے اچھا مال. اللہ بولتے ولا تیمموا الخبیث, گھٹیا مال, خراب مال, گندا مال کا ارادہ مت کرو کہ اس میں سے زیادہ نہیں گیا, دیکھو ڈھکل نہیں چھوڑو, آیا سو چیز کو دیکھو ختم کر دینا نہیں. جب تمہیں وہ چیز لینے تم نہ پسند تھی تو تمہیں دوسروں کو. اور آگے اللہ کا عجیب بات بتائے, دیکھو اللہ تمہارے مال کے محتاج نہیں ہے, اللہ تمہارے مال کے محتاج نہیں ہے. آدمی یہ سوچے نہیں, یہ نہ سوچے کہ میں دیے تو میرے وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہوگی, میں دیے تو اسے کپڑا ملے گا, میں دیے تو اسے کھانا ملے گا, میں دیے تو اسے مکان نہیں. اللہ بے نیاز ہے, اللہ عالم والوں سے بے نیاز ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعریف کے لائق ہے, اللہ تعریف کے قابل ہے. اس لیے اللہ تاکید کے ساتھ بولنے کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ بتائے شیطان تم نہ خرچ کرنے دینا نہیں. فرسٹ سامنے لا کو کیا پہلا پیش کرے گا تو دے دے جا تو تیری یہ ضرورت ہے نہیں, بیٹے کے پڑھائی کا مسئلہ ہے نہیں, بیٹی کے شادی کا مسئلہ ہے نہیں, تو وہ گاڑی لے کے وہ رکھا ہے نہیں. یہ چیزیں ایسی لمبی فہرست لا کو بتائیں گا, ایسی لمبی فہرست. اچھا بھائی چلو یہاں کیا کہ بچہ کو ہم نہ دوسری جگہ کام کی جگہ ختم نہیں, وہ پیسہ وہاں سے اچھی جگہ سے روک کر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ,
فحشا کا دو معنی، ایک تو بے حیائی کے کاموں کے اندر لگوں گا، یعنی تو بخالت کنجوسی کا حکم دیتا ہے، کام آتا کہ بول کر ہمیں یاد رکھو، خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہیں کریں گے، نہیں خرچ کرنے کی جگہ مال خرچ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آدمی خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہیں کرتا، شادی بیاہ کے اندر لاکھوں میں آرام سے خرچ کر دیتا، اسے کیا بھی معلوم کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے واسطے وہ کھانے کی تعریف سننے کے واسطے، وہ شادی محل کی تعریف سننے کے واسطے، وہ کپڑے کی تعریف سننے کے واسطے، وہ زیور کی تعریف سننے کے واسطے، وہ گھڑی کی تعریف سننے کے واسطے، وہ سوٹ بوٹ کی تعریف سننے کے واسطے، تھوڑی دیر کی تعریف بس اس تک سے۔ لیکن وہ اگر ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہ سوچو، دیکھو شیطان ہزار بہانے، ہزار تقاضے ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا، لیکن وہ اللہ بولتے شیطان کا کام دو، ایک تو تم نہ فقیری سے غریبی سے ڈرائے گا، اور تم نہ بے حیائی یعنی تو کنجوسی کا حکم دے گا، اور اللہ تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں، تمہیں خرچ کر کو دیکھو اللہ اس مال کی برکت سے تمہاری مغفرت کر دیتے، اور وفضل اللہ اور دیتے، فضل کے معنی آتے ہیں دیتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہمیں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالو کر جو بولتے نہیں کیا، اب زکوٰۃ نکالنے کے بعد مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے رہتے 2,500 روپے، 5 لاکھ روپے رہتے 12,500 روپے نے زکوٰۃ نکالنا، اب 12,500 روپے چلے گا نہ تو انہیں سوچتا، لیکن وہ مال آئندہ سال ہے، اب اس سال 5 لاکھ روپے ہے وہ مال، آئندہ سال لے کے بولے تو 8 لاکھ روپے ہوگا، اب مال بڑھا کہ کم ہوا کہ مال کا ویلیو بڑھ گیا، دیکھو اللہ وہی بتانا چاہتے ہیں۔ ظاہری زیادتی بھی ہو سکتی ہے، نہیں تو اللہ اس کے اندر عجیب برکت دے دیں گے، عجیب برکت دیں گے۔ اس لیے اللہ بولتے ہیں زیادہ، اور اللہ کے خزانے میں کمی ہے سوچو نہ کو، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے خزانے میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی، اور اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا دینا، کب دینا، کیا دینا، کہ سب معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں سوچتے تھے زیادہ کہ اللہ اسے دیے ہی نہ، منجے دیے رہتے بھی کیا کرتا تھا، میں دیتا تھا کو وہ رتی آن دے، دیکھو اس میں 1000 مرتبہ سوچتا ہوں کہ بولتا ہوں 1 لاکھ روپے سوچتا، جانتے نہیں وہ آدھا تو بھی اللہ نے وہ دے رہتے 25,000 آیا ہے نا، کہ بھی دے رہے کام ہے کرا انسان نہیں رہنے دیکھو کیا کہ نیت کرا رہے گا، اب آتے ہی کہ وہ پورا کرنا سوچ کے آج مسئلہ معلوم کرتا ہے، اس مال کی چاہت سمجھ رہا ہے انسان، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کر رہا ہے، وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے، نہیں۔ تو اس لیے اللہ آگے کی آیت کے اندر بتائے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجی سے مطلب فقیری سے ڈراتا ہے، اور تم کو بری بات یعنی کنجوسی کا مشورہ دیتا ہے، کرنا کو رکھ کے کام آتا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، وفضلا اور زیادہ دینے کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ تو اس لیے تو اس ان آیات سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جب بھی ہمیں مال خرچ کرنا ہے تو چند باتوں کا ہمیں خیال رکھنا، ایک تو احسان نہیں جتانا، دوسرا تکلیف نہیں پہنچانا، اور تیسرا ریا دکھلاوے کے ساتھ خرچ نہیں کرنا، چوتھا اچھے سے اچھا مال خرچ کرنا، پانچواں حلال مال خرچ کرنے کی کوشش کرنا، اور دل کھول کر خرچ کرتے رہنا، دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم أذل الشرك واليهود والنصارى والمشركين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله.